صلاۃ تسبیح کی فضیلت، مکمل طریقہ کار اور کچھ مسائل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے، بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکے تو ہر روز پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر ہر جمعہ بھی نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو تمام عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ اور ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے 10 بار یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں سبحان رب العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کر پھر کڑے کڑے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان رب الاعلی پڑھیں، پھر اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ اسی طرح 4 رکعت پڑھیں اور خیال رکھیں کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ اور باقی سب جگہ یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ یوں ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ تسبیح گننے کے لیے آپ ہر انگلی کو 3 مرتبہ دبائیں، 5 انگلیوں کو 3 مرتبہ دبانے سے یہ تعداد 15 مکمل ہو جائیں گی، اور 10 مرتبہ تسبیح کو شمار کرنے کے لیے انگلی کو 2 دفعہ دبائیں تو 5 انگلیوں کو 2 دفعہ دبانے سے یہ 10 کی تعداد مکمل ہو جائیں گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وہی ترتیب کہ 10 مرتبہ سورت کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ تشہد میں بیٹھ کر کوئی بھی تسبیح نہیں پڑھنی، آپ تشہد مکمل کریں اور تیسرے رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وہی ترتیب کہ پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیحات، پھر تسمیہ، سورۃ الفاتحہ، سورت، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو جانے کے بعد 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان، اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ اسی طریقے سے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ چاروں رکعتوں کو اسی طریقے سے مکمل کریں۔ صلاۃ تسبیح سے متعلق کچھ مسائل۔ ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنیں، زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوں ویسے ہی رکھیں اور ہر تسبیح پر ایک انگلی کو اسی جگہ پر دباتے رہیں۔ مثلا رکوع میں ہے، جب تسبیح پہلی بار پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی چوٹی انگلی کو گھٹنے پر دبائیں، اب دوسری بار پڑھنے کے بعد چوٹی انگلی کے برابر کی انگلی کو دبائیں، اب تیسرے کے لیے بیچ کی انگلی کو دبائیں۔ اسی طرح 10ویں تسبیح الٹے ہاتھ کی چوٹی انگلی پر ختم ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے رکن میں اسے پڑھ لیں۔ مثلا اگر قرات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع میں تسبیح 20 بار پڑھیں،
مثلا اگر رکوع میں پڑھنا بھول گئے تو اب اس کی کمی پہلے سجدے میں 20 بار پڑھ کر پوری کر لیں، اور پہلے سجدے کی دوسرے سجدے میں اور دوسرے سجدے کی تیسری رکعت میں